اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی صرف ایک قرآن آیت مبارکہ اور اللہ کا ایک نام یا کہارو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ آیت مبارکہ اور اللہ کا نام پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے دشمن کو آپ کے قدموں پر لانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سخت دل دشمن موم ہو جاتا ہے، خود آ کر آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے تنگ آ چکا ہے، بیوی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے، اس کے دل پر دم کرنے کی دیر ہے، بیوی شوہر کی غلام ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوہر بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، شرابی زانی ہو چکا ہے، عورت اپنے مرد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح اگر ساس بہو کے لیے پریشان ہے، بہو ساس کے لیے پریشان ہے، دیورانی جیٹھانی کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اپنے اونر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے سینئر کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، جو کوئی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، آپ صرف اس کا نام لیں، اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، وہ بندہ آپ کے متی ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، آپ کے تائے چاچے مامے خالہ پھپھو بہن بھائی کوئی نہ کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گھر بیٹھ کر یہ رات کے اندھیرے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اگلی صبح وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، طلاق عدالت میں ہو چکی ہے، آخری فرد واحد کی وجہ سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر اللہ نے طلاق کی نوبت سے جان چھڑا دی۔ جن بیٹیوں کو شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنی ماں کے گھر میں کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے رو رہی ہو، آج رات کے اندھیرے میں یہ وظیفہ پڑھو، اپنے شوہر کا نام لو، وہ شوہر خود آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کو خود اپنے گھر لے کر جائے گا، آپ سے عزت کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ پوری دنیا کے ظالم اور سخت ترین انسان کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل آپ نے رات کے اندھیرے میں کرنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ تب پڑھ لیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پوری رات میں آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، جس وقت، جس ترتیب، جس طریقے سے انہوں نے پڑھے انہی کے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفوں کا فائدہ بھی ہوگا، حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھیں، جب اللہ والوں کے اعمال پڑھے جاتے ہیں تو پھر ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ کوئی عام وظیفے نہیں، یہ لاکھوں کے ازمودہ عمل ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کر فائدہ اٹھایا۔ آج میں اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ آج کے دور میں بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، کوئی بھی آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور جس نے آج کے دور میں اپنے دشمن سے، اپنے حاسدین سے، اپنے منافقین سے اپنی حفاظت فرما لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، چاہے وہ شوہر کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، دوست کے روپ میں ہے، رشتہ داروں کے روپ میں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر پہنچتی ہے۔ اس لیے جب آپ اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کا وظیفہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں، اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف سے مراد کہ آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھوں میں تسبیح لے کر وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 11 बार दरूद पाक पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा करने बैठे हैं उस मकसद की नीयत भी करना जरूरी है। अल्लाह तो दिल के राज भी जानता है, लेकिन जब तक आप अल्लाह के सामने अल्लाह की अदालत में अपना केस, अपनी मुश्किलात, दुख, गम, तकलीफ के बारे में इल्तिजा नहीं करेंगे, वजीफे का फायदा नहीं होगा। देखें, अब अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो बंदा भी आपसे मोहब्बत करे, उसका नाम लेकर, या अगर उसकी तस्वीर आपके पास मौजूद है तो सोने पर सुहागा है, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए आप इस वजीफे को पढ़ना है। इसी तरह अगर कोई भी दुश्मन है, कोई भी आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करता है, परेशानी की वजह बनता है, बस आप उसका नाम लें, उसकी तस्वीर अपने सामने रखते हुए आप इस वजीफे को पढ़ना है। कुछ खिलाना पिलाना नहीं, सिर्फ अपने घर बैठकर इस वजीफे को मुकम्मल पढ़ने की देर है। बताए गए तरीके से अपनी मनमानी करनी है तो आप इस वजीफे को अभी इसी वक्त छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह वालों के अमाल हैं, इनमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अब नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। ताउस तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें खैरें होती हैं, बरकतें होती हैं, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज ये है कि वो कहते कि जब भी कोई आजमाइश आए, जब भी कोई दुख, गम, तकलीफ आए, आपके रास्ते में रुकावटें आए, आपके रास्ते में बंदिशें आए, तो अल्लाह की नाराजगी सबसे बड़ी वजह है। अगर आपके वजीफों का फायदा नहीं हो रहा, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, सास बहू में हुस्ने सलूक खत्म हो चुका है, बहन भाई में भाईचारा खत्म हो चुका है, आपके घर में हर वक्त लड़ाई का मैदान बना रहता है, तो सबसे पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। क्योंकि जब अल्लाह की जात आपसे नाराज हो जाती है तो फिर आपका सुकून छीन लेती है, आपके घर से हर तरह की बेसकूनी, बेबरकती का आलम हो जाता है, और आपके घर से सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह वाले सबसे पहले अपने रब को राजी करते, अपने रब से तौबा किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो मेरे घर का सुकून बहाल हो जाएगा, मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, आप किसी भी दुश्मन को काबू में करने के लिए, आप किसी भी इंसान को अपनी मुट्ठी में पड़ने के लिए दुनिया के बड़े बड़े अमाल कर ले, आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। और अगर ये लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, गलत फहमियां, जितने भी आपके दुश्मन हैं अल्लाह की नाराजगी की वजह से हैं, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके दुश्मन सफाए हस्ती से मिट जाएंगे अल्लाह को राजी करने के बाद। अब आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है, अल्लाह ने कुरान में इस आयत मुबारका की बड़ी फजीलत और बरक़ात, बड़े अनवार और तजल्लियात बताए हैं, जिसका लफ्ज़ी माना है कि ना नेकी करने की हिम्मत है, ना गुनाह करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। और जब आप रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने सर झुकाए, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करते हैं, क्या मेरे मालिक मौला, अगर तेरी नाराजगी की वजह से मैं पकड़ में हूँ, अगर तेरी नाराजगी की वजह से हम मियाँ बीवी में इख्तलाफात हैं, बहन भाइयों में इख्तलाफात हैं, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होता, हमारे घर में सास बहू की लड़ाई रहती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई रहती है, लोग मुझे तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं तुझे राजी करने के लिए अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, तो मुझसे राजी हो जा। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा इस रूए जमीन पर अपने गुनाहों की तौबा करता है, और जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। आज अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो फिर देखें कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन पढ़ते ही आप जिसका नाम लेंगे वो सुबह होने से पहले खुद चलकर आपके पास आएगा, आपसे माफी मांगेगा, आपका गुलाम हो जाएगा। आप कहेंगे रात है तो रात मानेगा, आप कहेंगे दिन है तो दिन मांगेगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे लोग आपसे ताउन करना शुरू हो जाएंगे, हर कोई आपके नक्शे कदम पर चलेगा। अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा, दुनिया आपकी मती और गुलाम हो जाएगी। लेकिन पहली शर्त अल्लाह को राजी करना है।
آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار، اور 11 بار پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں کہ میرے مالک جانے انجانے میں اگر میں کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے تیری پکڑ میں ہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کروانے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون کے کمالات دیکھنا۔ اب توجہ کیجیے گا، وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ پھر جس وظیفے کو پڑھ کر آپ اللہ سے جو مانگیں گے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس بندے کا نام اپنے تصور میں رکھتے ہوئے، اگر تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون یہ ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کا دشمن جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، تڑپ اٹھتی ہے۔ اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے ہر طرح کی شکوے، شکایت، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد کو نکال دیتا ہے۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون پڑھتے ہی آپ جس کا نام لے کر وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ آپ کی محبت میں ایسے تڑپتا ہے جس طرح بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے اپنی کیے کی معافی مانگتا ہے اور آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا پاگل کر دینے والا دم ہے، لیکن آپ نے اسے صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی جتنی بھی کوتاہی، جتنے بھی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں، جادو سے زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے، یہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ جس انسان کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اور آپ سے عشق کرنے لگے گا۔ دیکھیں، آپ نے رشتوں کے لیے پڑھے، اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا رشتے میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کو قابو میں پڑھنے کے لیے پڑھے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھے۔ انشاءاللہ دنیا کا ضدی انسان، سخت دل انسان جو آپ کو دیکھنا گوارا نہیں سمجھتا، جو آپ کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی آپ کا غلام بنا دے گا۔ اس آیت مبارکہ کے بے شمار کمالات ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ اگر میں آپ کو یہاں پر لوگوں کے قصے، کہانیاں اور جن لوگوں کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا ان کی باتیں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو آج اس سینے کا راز دینا ہے۔ دیکھیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح میرا محبوب میرے قدموں میں آ جائے، میرا شوہر میرا غلام ہو جائے، میری بیوی گھر کے ماحول کو سمجھ جائے، میری ساس گھر میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے، دیورانی جیٹھانی آپ کی متی ہو جائے گی۔ ہر انسان کو پاگل کر دینے والا یہ عمل ہے، بس آپ نے اس کا نام لینا ہے اور نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ علی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو علی کا نام مریم ہے، تو آپ اس کی والدہ کے ساتھ اس کا نام لیں گے، یعنی علی مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر والدہ کا نام پتا ہے تو یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ آج دنیا میں ہم والد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے حضور ہمیں والدہ کے نام سے اٹھایا جائے گا، ہمیں ہماری ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے کاغذوں میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اسے اپنا غلام بنانے کے لیے، اسے اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے
اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 1 بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کی آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار پڑھتے ہوئے اس انسان کی تصویر پر نظر جمائے رکھنی ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو اس کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو پڑھتے جائیں۔ 41 بار یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس انسان کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ یہ پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ جب تک آپ کے پاس نہیں آ جاتا اللہ اس کے دل میں ایسی تڑپ ڈالے گا کہ وہ آپ سے جدائی کا غم نہیں برداشت کر پائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ نے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ اللہ کے نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمیں اس وظیفے کا فائدہ تو ہو جائے گا چند ہفتے کے لیے، لیکن جب تک آپ اپنے شوہر، بیوی یا جس انسان کو بھی آپ اپنے قابو میں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس کے دل سے اپنے لیے نفرت، اپنے لیے غلط فہمی، فتنے، فساد، اس طرح کے معاملات کو ختم نہیں کرتے، جب تک اس کا دل آپ کے بارے میں صاف نہیں ہو جاتا، آپ آسمان کو ٹانگے لگا لیں، آپ جتنے مرضی اعمال کر لیں، آپ جادو جنات کے وار کروا لیں، وہ بندہ آپ کا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل سے آپ کے لیے غلط فہمی، آپ کے لیے فتنہ فساد، آپ کے لیے جتنا بھی منافقت ہے وہ نکل نہیں جاتی۔ اس کے لیے اللہ والوں نے سینے کا راز بتا دیا کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون پڑھنے کے بعد اپنے دشمن کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو قابو میں کرنے کے بعد جب آپ یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں گے تو اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی منافقت، ہر طرح کی شکووں کو نکال دے گا۔ یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے قہر برسانے والی ذات، یعنی جب اللہ قہر برساتا ہے تو دشمن کے دل سے تمام فتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ یا جبارو سے جبر کرنے والی ذات، یا جبارو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کے دل سے ہر طرح کی نفرت و منافقت کو نکال دے گا۔ جب آپ کے دشمن کے دل سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی منافقت نکل جائے گی تو یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ مکمل وظیفہ، یہ ہے وہ کامل وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے نزدیک بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی جب آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، فتنے فساد ختم ہوتے ہیں، میاں بیوی میں حسن سلوک آ جاتا ہے، ساس بہو میں پیار و محبت قائم ہو جاتا ہے، دیورانی جیٹھانی میں محبت قائم ہو جاتی ہے، تو گھر سکون اور جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی پریشان ہے اپنے بیٹی کے رشتوں کے حوالے سے، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، یا آپ اپنے گھر میں سکون، برکت، اطمینان، راحت چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بار پڑھنا ہر دکھ غم تکلیف کے لیے کافی ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے کافی ہے، پوری دنیا کو اپنے قابو میں اپنا غلام، اپنا متی بنانے کے لیے کافی ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرمانی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ عمل کرنے کے بعد تصور میں اس انسان پر، اس کے دل پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ ایک دن کے اندر اس وظیفے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک دن کے اندر نتیجہ ملے گا۔